الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ جی تو سوال یہ ہے کہ ہم نے کل کے لیکچر میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا ذکر کیا اور اللہ نے حکم دیا کہ صراط مستقیم کی پیروی کرنی چاہیے اور دوسرے رستوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کا ذکر کیا کہ تورات بھی بہت بڑی نعمت تھی، اللہ کی نعمت کا تمام تھا نیک لوگوں کے لیے، اور اس میں ہر شے کی تفصیل تھی اور وہ ہدایت بھی تھی اور وہ رحمت بھی تھی تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ذکر کیا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ کہ یہ کتاب یعنی قرآن کریم اس کو بھی ہم نے نازل کیا جس طرح تورات کو ہم نے نازل کیا تھا۔ جس طرح تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو بشر تھے ان پر تورات نازل ہوئی تھی، اسی طرح یہ قرآن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بشر ہیں ان پر نازل ہوئی ہے، اور بشر پر کتاب نازل ہو سکتی ہے، وہی نازل ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے۔ تو یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور تم ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو میں نے ذکر کیا تھا آپ کو کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر تورات کا اور قرآن کا اکٹھا ذکر کیا، جیسے یہاں ہے۔ تو قرآن کی عظمت اور قرآن کی فضیلت تو ہمارے سامنے ہے، تو قرآن کے ساتھ تورات کو اللہ ذکر کرتے ہیں اس انداز سے انجیل اور زبور کو یا صحف ابراہیم وغیرہ کو ذکر نہیں کیا جاتا قرآن کے ساتھ پیرالل، جس سے پتہ لگتا ہے کہ تورات اپنی اہمیت میں اور اپنی وجاہت میں اس کی حیثیت بہت زیادہ تھی، جیسے قرآن کی ایک حیثیت ہے۔ تو تورات کی حیثیت بہت زیادہ تھی، اگرچہ قرآن تو تورات سے بھی آگے بڑھ گیا کہ قرآن میں اللہ نے باقاعدہ دین مکمل کر دیا، تورات میں دین مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال اپنی اہمیت کے اعتبار سے اور اپنی جلالت اور اپنے مقام کے اعتبار سے تورات کا ذکر قرآن کے ساتھ قرآن کریم میں آتا ہے، جیسے یہاں آیا ہے، اور جیسے قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی اس کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر سورہ انبیاء جس میں اللہ نے بہت سارے انبیاء کا ذکر فرمایا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 48، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو الفرقان فرقان، وضیاءً اور روشنی، وذکراً اور نصیحت، للمتقین ان متقی لوگوں کے لیے، ان ڈرنے والوں کے لیے، الذین یخشون ربهم بالغیب جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، وهم من الساعة مشفقون اور جو لوگ قیامت سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیے یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے کہ یہ ہمیں موسیٰ اور ہارون کو فرقان دی، روشنی دی اور نصیحت دی متقی لوگوں کے لیے، اور متقی لوگ کون ہیں؟ جو رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت سے ڈرتے ہیں۔ یہی بات آپ ذرا غور کریں تو یہاں بھی ہے تورات کے حوالے سے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور پھر آگے جا کر ہے لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر یعنی قیامت پر یقین رکھیں۔ تو یہاں الفرقان اور ضیاء اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ اس سورہ انبیاء آیت نمبر 48 میں ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان دی، روشنی دی اور ذکر نصیحت، کیا مراد ہے اس سے؟ جی تورات ہی بات ہو رہی تھی، یہاں تورات مراد، تو یہاں یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون پر جو کتاب اتری تو یعنی تورات مراد ہے، تو اللہ تعالیٰ تورات کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی تورات کی یہ صفات ہیں الفرقان، قرآن کی بھی صفت ہے، قرآن کو بھی فرقان کہتے ہیں، تورات کو بھی فرقان کہتے ہیں، اور ضیاء تھی وہ یعنی روشنی تھی، اور وہ نصیحت تھی متقی لوگوں کے لیے۔ اچھا جب تورات کا ذکر کیا اور پھر آگے ذکر کیا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ اور یہ ذکر ہے بابرکت جسے ہم نے نازل کیا، أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ کیا پس تم اس کا انکار کرو گے؟
تو اس ذکر سے جو بابرکت ذکر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس ذکر سے کیا مراد ہے؟ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ذکر بابرکت قرآن اسے قرآن مراد ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تورات کے ساتھ قرآن کا ذکر کیا۔ تو قرآن کریم میں کئی جگہ پر تورات کے ساتھ قرآن کا ذکر ہوتا ہے۔ اور دیکھیے سورہ ہود آیت نمبر 17، اللہ فرماتے ہیں افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ۔ کیا پس جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، ویتلوہ شاہد منہ، اور پیچھے لگتا ہے اس کے ایک گواہ اللہ کی طرف سے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی ہے جو امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی، تورات۔ اب یہاں جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، اس سے مراد انسان کی جو اللہ نے فطرت سلیمہ بنائی ہے۔ اللہ نے انسان کے دل کو ایسا بنایا ہے کہ اگر ایک انسان فطرت سلیمہ رکھتا ہو، قلب سلیم رکھتا ہو، تو ایک انسان جو ہے وہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا انسانی دل کی مثال دیتے ہوئے کہ ممکن ہے کہ آپ وہ اتنا سچا اور سچا وہ درخت ہے کہ اس کا تیل اگر ہو زیتون کا، اگر اس کا تیل ہو تو وہ اتنا سچا اور سچا تیل ہے کہ ممکن ہے کہ دیا سلائی نہ بھی دکھائیں تو وہ پھر بھی روشن ہو جائے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ قریب ہے کہ وہ تیل روشن ہو جائے اگرچہ اس کو آگ نہ بھی دکھائی جائے۔ تو یہ فطرت جو ہماری ہے، وہ فطرت اللہ نے ہمیں اس فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے، اس فطرت کو مسخ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے پیچھے ایک گواہ بھی ہے اللہ کی طرف سے، اس گواہ سے مراد قرآن ہے۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی ہے، یعنی تورات، امام و رحمہ، جو امام بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو قرآن کریم کی کئی آیات میں اور آیات بھی ہیں جن آیات میں آپ کو قرآن کریم کا اور تورات کا اکٹھا ذکر ملے گا۔ اس سے قرآن کریم کی فضیلت تو ہمارے سامنے واضح ہے ہی، اس سے تورات کا ایک مقام اور تورات کی ایک فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تو قرآن و سنت کے پابند ہیں، اور صراط مستقیم کا نام قرآن و سنت کی پابندی ہے، تو کیا ہم قرآن و سنت کے ساتھ پچھلی کتابوں کے بھی پابند ہیں؟ قرآن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پر بھی ایمان لائیں، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لائیں۔ اگر ہم پچھلی کتابوں پر ایمان نہیں لاتے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ نیک لوگ وہ ہیں جو متقی لوگ کون ہیں کہ جو آپ پر نازل ہوا یعنی قرآن، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا یعنی دیگر کتابیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہم پر نازل ہوا یعنی قرآن، ہم اس پر ایمان لائے، اور جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب پر نازل ہوا، ان پر جو وحی ہوئی، ہم اس پر بھی ایمان لائے، اور اسباط پر اور موسیٰ پر اور عیسیٰ پر اور جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوا، ہمارے لیے سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہم پچھلی کتابوں پر ایمان نہیں لاتے تو یہ بھی کفر ہے۔ کسی ایک کتاب کا انکار، جس طرح قرآن کا انکار کفر ہے، پچھلی کتابوں کا انکار کفر ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم پچھلے رسولوں پر ایمان لائیں۔ پچھلے رسولوں پر اگر ہم پچھلے رسولوں میں سے کسی رسول کا انکار کرتے ہیں تو یہ بھی کفر ہے، چاہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں اور ہم سیدنا موسیٰ یا سیدنا عیسیٰ کا انکار کر دیں، یہ بھی کفر ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ایک جگہ پر وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اور اسی طرح تمام فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کفر کرے اللہ کے ساتھ یا اللہ کے فرشتوں کے ساتھ یا اللہ کی کتابوں کے ساتھ، ہر کتاب کے ساتھ، اور رسول ہی اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ، یعنی ہر رسول کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ جو اللہ کے رسولوں کے ساتھ کفر کرے گا، کسی ایک رسول کے ساتھ بھی کفر کرے گا اور آخرت کے ساتھ کفر کرے گا تو یہ دور کی گمراہی میں جا پڑے گا۔ تو ہم رسولوں میں فرق نہیں کر سکتے، لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول رسالت کے اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے وہ ایک جیسی حیثیت رکھتے ہیں۔ باقی نبی اور رسول بننے کے بعد ان میں درجات کا تفاوت ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص مقام ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء والمرسلین ہے، لیکن نبوت اور رسالت کے اعتبار سے ہم نبیوں اور رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو ہم نبوت کے اعتبار سے باقی نبیوں سے کمتر نہیں سمجھ سکتے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو قرآن کریم میں ان کی غلطی کا ذکر ہے کہ وہ ان سے غلطی ہوئی اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور پھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور پھر اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ تو ہم نبوت کے اعتبار سے ان کی نبوت کو باقی نبیوں کی نبوت سے ہلکا نہیں سمجھ سکتے۔ ہم کسی نبی اور کسی رسول میں فرق نہیں کر سکتے۔ باقی نبی اور رسول جب ہر ایک کو مان لیتے ہیں تو اللہ نے رسولوں میں، نبیوں میں تفاوت رکھا ہے، تفضیل رکھی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو واضح ہے یہ بات کہ ہم قرآن کریم پر بھی ایمان لانے کے مکلف ہیں اور ہم پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانے کے مکلف ہیں، جس طرح قرآن پر ایمان لانے کے مکلف ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے کے مکلف ہیں اور ہم پچھلے انبیاء اور رسول پر بھی ایمان لانے کے مکلف ہیں۔ اسی طرح ہم تمام اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے کے مکلف ہیں۔ صرف جبریل کو ماننے سے اور باقی فرشتوں کا انکار کرنے سے کفر ہوتا ہے، جس طرح یہود نے کفر کیا تھا۔ یہود کہتے تھے ہم میکائیل کو تو مانتے ہیں، جبریل کو نہیں مانتے، یہ کفر ہے۔ اسی طرح یہود اور عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تو یہ کفر ہے، چاہے اپنی کتابوں کو وہ مانتے ہیں۔ اسی طرح یہود اور نصارہ وہ اگر قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تو یہ کفر ہے، چاہے وہ اپنی کتابوں کو مانتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم پچھلی کتابوں کو نہ مانیں، پچھلے رسولوں کو نہ مانیں، یا ہم فرشتوں میں سے کسی کو مانیں کسی کو نہ مانیں جس کا اللہ نے ذکر کیا تمام فرشتوں کا، تو یہ بھی کفر ہوگا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ہمیں سب احکامات کو ماننا ہے۔ کسی حکم کو مان لینا اور کسی حکم کو نہ ماننا یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ اللہ نے یہود پر اعتراض کیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، کتاب کے بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ منافقین پر تنقید کرتے ہیں کہ منافقین کا طرز عمل یہ ہے کہ آسان دین کو وہ لے لیتے ہیں اور جو مشکل جب موقع آتا ہے تو وہ اپنے قدموں پر پلٹ جاتے ہیں، روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۔ تو یہ رویہ یہ یہود و نصارہ کا ہے، یہ رویہ منافقین کا ہے۔ مسلمان سب پر ایمان لاتا ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ ایک ہے ایمان قرآن کریم پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ایک ایمان ہے پچھلی کتابوں پر یا پچھلے رسولوں پر۔ تو ہر نبی اور رسول پر ایمان یا ہر کتاب پر، قرآن ہو یا پچھلی کتابیں ہوں، ایمان لایا جائے گا جتنی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں اس تفصیل کے مطابق۔ ہمارے پاس قرآن کے حوالے سے تفصیلی ہدایات موجود ہیں، قرآن کریم کی ایک ایک آیت کی اللہ نے حفاظت کی ہے، ایک ایک لفظ کی حفاظت کی ہے۔ ہمارے سامنے قرآن کریم اپنے الفاظ سمیت موجود ہے، ہم نے اس کو حفظ بھی کیا ہوا ہے، الحمدللہ امت محمدیہ اس کو حفظ بھی کرتی ہے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمارا قرآن پر تفصیلی ایمان ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے فرمانات اور آپ کے بارے میں ہمیں تفصیلی معلومات موجود ہیں۔ آپ نے کس موقع پر کیا فرمایا، کس موقع پر کیا فرمایا، آپ نمازیں کتنی پڑھتے تھے، آپ نمازیں کس طرح پڑھتے تھے۔ نماز کے بارے میں اتنی تفصیلات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے، سینکڑوں احادیث تو صرف نماز کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ آپ واش روم جاتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے، آپ باہر آتے تھے تو کیا کرتے تھے، کیسے کھانا کھاتے تھے، کھانے کے آداب کیا ہیں، بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، کھڑا ہونے کے آداب کیا ہیں، مسجد جانے کے آداب کیا ہیں، مسجد سے باہر آنے کے آداب کیا ہیں۔ ایک ایک چیز کو محفوظ کیا گیا ہے، تفصیل موجود ہے ہمارے پاس اسناد کے ساتھ اور پوری دلیل کے ساتھ۔
ایک تو ہے کہ ہم اس تفصیل پر ایمان لاتے ہیں قرآن و سنت کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، لیکن پچھلے انبیاء علیہم السلام اور پچھلی کتابوں کی یہ تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ پچھلی کتابیں محرف شدہ ہیں، ہمارا ایمان ہے اس پر کہ وہ تحریف ہوتی تھی، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ جب پچھلی کتابوں میں تحریف ہوتی تھی تو اب ہم تورات اور انجیل کو اگر آج ہم دیکھ بھی لیں تو یہود و نصارہ کے پاس ہے، پہلی بات ہے ان کے مختلف نسخے ہیں، ان میں ہزاروں اختلافات ہیں اور ان اختلافات کو وہ خود بھی حل نہیں کر سکتے۔ تو اور قرآن اور پچھلی کتابیں محرف ہیں، تو اب جب محرف ہیں تو ہمارا مجمل ایمان ہے تورات انجیل پر، ہم یہ مانتے ہیں جب وہ اتری تھی اللہ کی طرف سے سچی کتابیں تھیں اور وہ اسی طرح اللہ کی سچی کتابیں اللہ کا کلام تھی جس طرح قرآن تھا، صحف ابراہیم ہو یا تورات زبور انجیل ہو دیگر کتابیں، تو ہمارا اس پر ایمان ہے۔ وہ ہدایت بھی تھیں، وہ فرقان بھی تھیں، وہ روشنی بھی تھیں، وہ رحمت بھی تھیں اور وہ اللہ کی نعمت کا تمام بھی تھیں اور اس میں ہر شے کی تفصیل بھی تھی اپنے اپنے دور کے حوالے سے۔ لیکن اب تو ہم یہ چیزیں کیسے مان سکتے ہیں تورات و انجیل کے بارے میں جب ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ اس وقت جو تورات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں یہودی یا عیسائی اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ کی صورت میں، ہم اس کی نہ تصدیق کر سکتے ہیں، ممکن ہے ہم اس کی ایک آیت کی تصدیق کریں اور وہ اللہ کی طرف سے نہ ہو، تحریف ہو چکی ہو، ہم تکذیب بھی نہیں کر سکتے، ہمیں منع کیا گیا نہ ہم تصدیق کریں اس کی نہ ہم تکذیب کریں۔ ہم مجموعی طور پر مجمل طور پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن ہم اس کے مندرجات کی نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم تصدیق کریں گے تو ممکن ہے وہ تحریف شدہ ورس ہو، تحریف شدہ آیت ہو، اور اگر ہم تکذیب کر دیں ممکن ہے کہ وہ تحریف شدہ نہ ہو، تو ہمیں دونوں چیزوں سے منع کر دیا گیا، ہمارا مجمل ایمان ہے۔ تو ورنہ ان کتابوں کی فضیلت میں اور اللہ کے کلام ہونے میں جب یہ اتری تھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب ان میں تحریف ہو چکی ہے۔ اسی طرح پرانے نبیوں کی تعلیمات ہیں، پرانے نبیوں کی تعلیمات ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، ان کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، سوائے اس کے جو قرآن کریم میں جو آ گئی، جو احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے، وہ ہم اس کو مانتے ہیں اور ہم اس میں سے کسی کا انکار نہیں کر سکتے جو قرآن کریم میں آ گیا۔ اس میں سے قرآن کریم نے جس کو برقرار رکھا ہے، جس کی تصدیق کی اور برقرار رکھا ہے قرآن و حدیث نے، وہ آج ہمارے لیے بھی حجت ہے۔ پرانی شریعتیں، پرانی شریعتوں کے احکامات، پرانے نبیوں کی تعلیمات، پرانی کتابوں کی تعلیمات جو قرآن و سنت میں آ گئیں، اگر قرآن کریم ان کو برقرار رکھتا ہے اور ان کو منسوخ نہیں کرتا تو وہ ہمارے لیے بھی حجت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے لکھ دیا تھا تورات میں ہر قسم کی تفصیل۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے تورات میں لکھا تھا کہ جان کے بدلے جان ہوگی، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی، ناک کے بدلے ناک ہوگا، کان کے بدلے کان ہوگا، دانت کے بدلے دانت ہوگا، زخموں کے بدلے ہیں، یہ تورات میں بات موجود ہے، قرآن کہتا ہے۔ تو ہمارا اس بات پر ایمان ہے کیونکہ قرآن کریم اس کو نگیٹ نہیں کرتا، اس کی تردید نہیں کرتا، اس کو منسوخ نہیں کرتا، قرآن کریم اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس کو تصدیق کے ساتھ قرآن میں بیان کرتا ہے تورات کے حوالے سے، تو ہم اس کے مکلف ہیں، ہم بھی اس کے مکلف ہیں۔ لیکن کچھ ایسے احکامات ہیں قرآن ذکر کرتا ہے کہ پچھلی شریعتوں میں، پچھلی کتابوں میں وہ احکامات موجود تھے لیکن قرآن ان کو منسوخ کر دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کہتے ہیں نہیں، اب یہ ہمارے لیے نہیں ہے، تو وہ چیز منسوخ ہو گئی۔ جس طرح کل میں ذکر کیا تھا، ایک ہی شریعت میں ایک چیز منسوخ ہوتی ہے، ایک چیز ناسخ ہوتی ہے۔ ہم جب ایک ہی شریعت میں ناسخ منسوخ میں سے ناسخ کو لے لیتے ہیں، منسوخ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پرانی شریعتوں میں سے بھی ہم اگر قرآن و حدیث کسی چیز کو بیان کریں کہ وہ پرانی شریعت میں تھی، پرانے انبیاء کے ہاں تھی، لیکن قرآن و حدیث کہتے ہیں اب وہ نہیں ہے، تو وہ منسوخ کے حکم میں ہوگی، قرآن و حدیث کا حکم ناسخ ہوگا۔ جیسے حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، حضرت یوسف کو سجدہ کیا حضرت یعقوب نے بھی اور حضرت یوسف کے بھائیوں نے بھی، والدہ نے بھی۔ حضرت یوسف کا خواب پورا بھی ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنوں سے نکاح بیک وقت جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائیوں کا نکاح جائز تھا کیونکہ وہ سب بھی بہن بھائی تھے، سب بھی حضرت آدم حضرت حوا سے پیدا ہوئے تھے، لیکن ان میں ایک چیز تھی کہ وہ ایک دفعہ ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا، دوسری دفعہ دوسرا جوڑا پیدا ہوتا تھا، تو ایک جوڑا لڑکا لڑکی اکٹھے پیدا ہوتے تھے، وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے۔
اگرچہ وہ ایک جوڑا پچھلی دفعہ، اگلا جوڑا اگلی مرتبہ، یہ بھی بہن بھائی ہوتے تھے آپس میں. یہ پہلے جوڑے کے لڑکے کی اگلے جوڑے کی لڑکی سے شادی ہوتی تھی، پہلے جوڑے کی لڑکی سے اگلے جوڑے کے لڑکے کی شادی ہوتی تھی. تو وہ بہن بھائی کی شادی ہوتی تھی اور اس کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں تھی. لیکن جڑواں جو ٹوئنز تھے ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی تھی. اور اسی مسئلے میں قابیل نے مسئلہ کھڑا کیا تھا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں قربانی کرنے کا حکم دیا تھا، اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی. اس کی بات صحیح تھی. قابیل کی بہن خوبصورت تھی جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، تو قابیل کہنے لگا میں نے اسی سے شادی کرنی. وہ اس کی شادی حابیل سے ہونی تھی اصول کے مطابق. پھر قربانی سے فیصلہ ہوا، اور فیصلہ وہی ہونا تھا جو حابیل کی بات صحیح تھی. تو پھر قابیل نے کہا میں قتل کر دوں گا، وہ الگ قصہ ہے. تو ایک تو پچھلی شریعتوں کے احکام اور تفصیلات وہ مجمل ہمارے سامنے جتنی تفصیل ہے ہم اتنا مانتے ہیں، اور ہماری نبی کی زندگی اور سنت اور ہماری کتاب ہمارے سامنے تفصیلاً موجود ہے، اور یہ مصدق بھی ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے ہماری کتاب اور ہماری شریعت، اور یہ پچھلی کتابوں پر مہیمن بھی ہے. ایک یہ. نمبر 2 جو کل سوال ہوا تھا، میرا جواب لمبا ہو گیا، کہ اگر بالفرض تورات اصل شکل میں آج ہمارے پاس آ جائے، سوال یہ ہے کہ اگر آج تورات اصل شکل میں ہمارے پاس آ جائے، میں نے تو کہا کہ تورات ہم پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ہمیں ان کی تفصیلات کا نہیں پتہ، تو ہم کیسے ایمان لا سکتے ہیں، اس پر پھر تحریف ہو چکی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر تورات اصل شکل میں آج ہمارے پاس آ جائے جس طرح حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، تو کیا پھر ہم اس کے مکلف ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے. کیوں؟ جب ہمیں پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے، نہیں اور ہوں گے وہی سر. کامل زبان ہے. جی اور کوئی؟ جی حدیث میں آتا ہے وہ کہ شریعت اب نہیں ایمان لانا ہوگا، جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو میری شریعت پہ عمل کریں گے. تو کیا پتہ لگا کہ اس اگر طرح آج کا تورات مفہوم ہے. اپنی اصل شکل میں آ جائے تو نہیں مانیں گے اس کو؟ اگر نہیں مانیں گے اس تو کی پھر تصدیق تو اگر نہیں مانیں گے تصدیق تو تو ہوگی، پھر لیکن اس پہ ہم، عمل نہیں ہوگا نا. وہی پھر سوال پیدا ہوا کہ اگر نہیں مانیں گے تورات کو، یا تورات پر چلیں تصدیق تو عمل کریں گے، تصدیق تو کریں گے، عمل تو نہیں کریں گے، تو پھر پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ صرف تصدیق کرنی یا عمل نہیں کرنا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا ہے. ان سارے انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ نعام میں اللہ نے 18 انبیاء کا ذکر کیا. ان 18 انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. سورہ نعام آیت نمبر 90. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نبیوں کو اللہ نے ہدایت دی تو آپ ان نبیوں کی ہدایت کی پیروی کریں. فبہداہ مقتدی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں. اسی طرح قرآن میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر وحی کی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں جو یک طرفہ تھے. تو اب ان آیات کا کیا مطلب ہوا پھر؟ یعنی اگر ہم کہیں کہ ہم نے صرف ایمان لانا ہے، عمل نہیں کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ تو نبیوں کی ہدایت کی پیروی کرنے کا بھی حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا بھی حکم دے رہے ہیں. یہود و نصارہ کہتے تھے کہ یہودی عیسائی ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، قل بل ملت ابراہیم حنیفا. نہیں، یہودی عیسائی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو یک طرفہ تھے. اللہ تعالیٰ تو پھر صرف ایمان لانے کا حکم نہیں دے رہے پچھلے نبیوں پر اور پچھلی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ تو عمل کا بھی حکم دے رہے ہیں. تو اصل میں دیکھیں اس کا جواب وہی ہے. آپ لوگوں نے جو بات کہی ہے وہ بات بھی ایک حد تک ٹھیک ہے. اصل میں ہمارے سامنے جب ہماری شریعت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، قرآن کریم کی صورت میں، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور پچھلی کتابوں پر مہیمن بھی ہے، پچھلی کتابوں میں جہاں جہاں نسخ ہوتا ہے وہاں نسخ بھی کرتی ہے، تو ہماری شریعت جن جن کتابوں کی تعلیمات کی ضرورت تھی وہ کتابیں اور ان نبیوں کا ذکر بھی تو کرتی ہے نا ہماری شریعت.
ہماری شریعت میں کتنے انبیاء کے قصے بیان ہوئے ہیں؟ بہت سارے انبیاء کے قصے بیان ہوئے ہیں نا قرآن کریم میں. کہتے ہیں قرآن کریم کا بہت بڑا حصہ قصوں پر مشتمل ہے. اسی لیے مشرکین کہتے تھے یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو دیو مالائی کہانیاں ہیں، پچھلے امتوں کے قصے بیان ہوئے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں قرآن کریم میں پچھلے نبیوں کے قصے کیوں بیان ہوئے ہیں؟ کیا اس لیے بیان نہیں ہوئے کہ ان انبیاء کے نقش قدم پر ہم بھی چلیں؟ جو ان انبیاء نے دعوت پیش کی اپنی قوم کو، ہم بھی اس انداز سے دعوت پیش کریں. کیا اس لیے پرانے نبیوں کے قصے ذکر نہیں ہوئے کہ جس طرح پرانے نبیوں نے صبر کیا تو اس طرح ہم بھی صبر کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح صبر کریں اور ہم بھی اس طرح صبر کریں. جس طرح پرانے انبیاء اور رسول کا قصہ بیان کر کے اللہ نے بتایا کہ وہ تھوڑے تھے، کمزور تھے، آخر کار اللہ نے ان کو غلبہ دیا، آخر کار وہ غالب ہوئے. تو اسی طرح تمہارے ساتھ بھی ہوگا، تم بھی تھوڑے ہوگے، کمزور ہوگے لیکن آخر کار حق غالب ہوگا. تو پرانے نبیوں کے قصے عمل کرنے کے لیے ہیں کہ نہیں قرآن کریم میں؟ جب وہ عمل کرنے کے لیے ہیں تو جب اللہ نے جو چیز ضرورت والی تھی وہ اللہ نے چیز قرآن میں خود بیان کر دی ہے. انبیاء کے قصے بہت زیادہ احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، جو چیزیں ضرورت والی تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دی ہیں. تو ہمیں اب پچھلی کتابوں کی تفصیلات میں زیادہ پیچھے پڑنے کی بجائے ہمارا مجمل ایمان ہے، ہمارے سامنے وہ تفصیلاً موجود بھی نہیں ہے، پچھلے نبیوں کی تعلیمات بھی تفصیلاً موجود نہیں ہے. تو قرآن کریم پچھلے انبیاء کی تعلیمات بھی بیان کرتا ہے، پچھلے انبیاء کے قصے بھی بیان کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی احادیث مبارکہ میں پچھلے انبیاء کی تعلیمات بیان کرتے ہیں، پچھلے انبیاء کے قصے بیان کرتے ہیں. اکثر حدیث کی کتابوں میں کافی ساری حدیثیں ہوتی ہیں کہ یہ پرانے نبیوں کی کہانی کی باتیں. کتاب و احادیث الانبیاء صحیح بخاری کے اندر باب ہے کہ نبیوں کی باتیں، اور کافی ساری حدیثیں ہیں اس کے اندر. تو جب ہماری شریعت میں چیزیں موجود ہیں تو جو چیزیں ضرورت والی تھیں وہ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں. جب وہ بیان کر دی گئی ہیں اب ہم پچھلی کتابوں کے پیچھے پڑھیں گے، پچھلی کتابیں ہیں بھی محرف، تو مسئلہ بنے گا. اگر فرض کریں ہمارے پاس صحیح بھی آ جائیں جس طرح حضرت موسیٰ پر اتری تھی، تو آپ لوگوں نے صحیح کہا، ہمیں پھر بھی ان کے پیچھے نہیں پڑھنا، قرآن موجود ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو حضرت تورات، دیکھیے اصل چیز کتاب نہیں ہوتی، اصل چیز تو وہ نبی ہوتا ہے جس پر کتاب اتری ہو. تو کتاب چھوڑیں، اگر موسیٰ علیہ السلام خود آ جائیں تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی. جب انہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی تو ہم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اور آپ کی کتاب کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، سنت کو چھوڑ کر کسی پچھلی کتاب کے پیچھے کیوں پڑیں جب قرآن کریم اور سنت خود پچھلی کتابوں کا اور پچھلے نبیوں کا ذکر کرتی. اس سے پچھلے نبیوں کی اور پچھلی کتابوں کی توہین مقصود نہیں ہے، اس سے قرآن کریم کی اور اس امت کی فضیلت مقصود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ آئیں گے قرب قیامت، تو کیا حضرت عیسیٰ اپنی شریعت لائیں گے؟ نہیں، حضرت عیسیٰ اس شریعت پر عمل کرنے کے لیے آئیں گے. اور باقاعدہ جب حضرت عیسیٰ اتریں گے تو احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ وہ نماز کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کا وقت ہوگا. تو اس وقت ہماری امت میں جو امام ہیں، وہ امام مہدی یا جو بھی ہوں گے، تو وہ امامت کے لیے آگے ہوں گے. تو جب حضرت عیسیٰ اتریں گے تو وہ رک جائیں گے، وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ کو پہچان لیں گے، ان پر ایمان لائیں گے اور فوری کہیں گے کہ آپ آئیے، آپ نماز پڑھائیں. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، امام تم ہی میں سے ہوگا، تم ہی امامت کرواؤ. یہ بتانے کے لیے کہ آپ وہاں اب تابع بن کے آ رہے ہیں حضرت عیسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ اپنی شریعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھی انجیل والی، اس پر وہ عمل درآمد نہیں کریں گے، وہ قرآن کے مطابق عمل درآمد کریں گے. واضح ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم پچھلی تمام کتابوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ہم ان کی تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں، وہ تعلیمات جو قرآن کریم میں جن کی تصدیق ہے، جن کو قرآن و سنت میں منسوخ کر دیا گیا، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. تو ہمیں اگر وہ کتابیں اصل صورت میں آ بھی جائیں تب بھی ہمیں قرآن کے بعد ان کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اگر نبی بھی آ جائیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، اور اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ بھی لیا ہے، تو پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی ایمان ہمارا سب پر ہے، سب کی تعلیمات پر ہم عمل بھی کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، کہیں یہ نہ ہو کہ تم کہو سوائے اس کے کہ نہیں نازل کی گئی تھی کتاب علی طائفتین من قبلنا، دو جماعتوں پر ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک ہم تھے عن دراستہم ان کو پڑھنے سے، لغافلین البتہ غافل۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ عذر پیش کرو کہ ہم سے پچھلی دو جماعتوں پر تو کتاب اتری تھی، ہم تو کتاب کو پڑھنے سے غافل تھے، تو اس لیے اللہ نے یہ کیا۔ کیا کیا؟ یہ اللہ کس کی توجیہ بیان کر رہے ہیں؟ کس چیز کی علت بیان کر رہے ہیں؟ یہ کس چیز کی علت بیان ہو رہی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو پچھلی دو جماعتوں پر کتاب اتری تھی۔ تو یہ اللہ کس کی وجہ، کس کی توجیہ بیان کر رہے ہیں؟ چلیں، یہ اس چیز کی علت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ جو فرما رہے ہیں کہ ہم نے کتاب نازل کی بابرکت، یعنی قرآن، یعنی جس طرح تورات ہم نے نازل کی حضرت موسیٰ پر، اس طرح ہم نے یہ قرآن بھی نازل کی ہے جو بابرکت کتاب ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کتاب کیوں نازل کی قرآن؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ اے قریش، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ پچھلی دو جماعتوں پر تو کتاب اتری تھی۔ پچھلی دو جماعتوں سے کیا مراد ہے؟ یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ پر کتاب اتری تھی۔ کون کون سی کتاب اتری تھی؟ تورات اور انجیل۔ تورات و انجیل۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ ہم سے پہلے دو جماعتوں پر تو کتاب اتری تھی، اور وَإِن كُنَّا، یہاں ان اگر کے معنی میں نہیں ہے، یہاں ان بے شک کے معنی میں۔ ان کبھی کبھی ان مخففہ ہوتا ہے، ان کو ان اور ان ایک معنی میں ہوتا ہے، تو یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، اور یقیناً ہم تھے ان کو پڑھنے سے غافل۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو تم کو کہ اے اللہ آپ نے تو یہود و نصارہ پر کتاب اتاری تھی، ہم پر آپ نے کتاب نہیں اتاری، اگر آپ نے ہم پر کتاب اتاری ہوتی تو ہم بھی آپ کو کتاب پر عمل کر کے دکھاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لو میں نے کتاب اتار دی ہے۔ اصل میں یہ بات مشرکین کرتے تھے، مشرکین کہتے تھے عرب کہ اللہ نے یہود و نصارہ پر کتاب اتاری ہے، اگر ہم پر کتاب اتری تو دیکھنا ہم کتنا عمل کریں گے، اللہ نے ان پر نبی بھیجے، اگر ہم میں نبی آئے تو دیکھنا ہم کتنا عمل کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لو میں نے تمہاری بات سن لی ہے، میں نے تم پر کتاب اتار دی ہے، تم پر نبی بھیج دیے ہے، اب دیکھتے ہیں تم کتنا عمل کرتے ہو۔ تو یہ بات مشرکین مکہ کرتے تھے۔ اچھا تو یہ بتائیے کہ یہاں مشرکین سے پہلے دو جماعتوں کا ذکر ہے، ان پر اترنے والی دو کتابوں کا ذکر ہے، تورات و انجیل، تو زبور کہاں گئی؟ سر زبور میں ایسا میں نے پڑھا ہے کہ اس میں شرعی احکام نہیں تھے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف تھی، ایسا کسی بک میں نے پڑھا تھا BSc کی۔ اصل میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ زبور جو ہے وہ حمد و نعت، اللہ تعالیٰ کی حمد تھی، اللہ کی تعریف کے قصیدے تھے، اس میں ذکر و اذکار اور یہ چیزیں، اور ویسے تورات بھی جو انجیل ہے اس میں بھی اصل میں کوئی زیادہ احکامات نہیں تھے، اصل کتاب تورات تھی، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ قرآن میں تورات اور قرآن کا اکٹھا ذکر آتا ہے، تورات کی شان قرآن کے بعد بہت زیادہ ہے تورات کی۔ تو زبور بھی تکمیلی کتاب تھی، اس میں ذکر و اذکار اور حمد وغیرہ نغمے وغیرہ تھے، اور جو انجیل ہے اس میں حکمتیں بیان ہوئی تھیں۔ جب تورات میں وہ حکمتیں اور گہرائیاں لوگوں نے ختم کر دی، صرف ان کو ظاہری حکام بنا دیا، تو پھر اللہ نے انجیل اتاری، اور انجیل کے ذریعے گویا کہ اللہ نے احکامات کی حکمتیں اور اسرار و رموز بیان کیے۔ تو بہرحال یہاں دو جماعتوں کا ذکر ہے، تو دو جماعتوں پر، تینوں کتابیں دو جماعتوں پر ہی اتری ہیں، یہود و نصارہ پر۔ تو یہود پر تورات بھی اتری ہے اور زبور بھی اتری ہے، اور جو انجیل ہے وہ حضرت عیسیٰ پر اتری ہے، عیسائیوں پر۔ او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، یا تم کہو، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو، یہ مراد ہے، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو لو ان انزل علينا الكتاب، اگر بے شک نازل کی جاتی ہم پر کتاب، لکنا اہدا منہم، البتہ ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ان سے۔ یہ بات کہتے تھے مشرکین، جیسے میں نے ذکر کیا، مشرکین کہتے تھے کہ پچھلی
دو جماعتوں پر، یہود و نصارہ پر کتاب اتری، اگر ہم پر اتری تو ہم بتائیں گے کہ ہم کتنا اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور کتنا عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم پر بھی نبی اترا تو ہم نبی کی اطاعت کرنے میں مثالیں قائم کریں گے۔ تو ہم پر نبی کیوں نہیں اترتا، ہم پر کتاب کیوں نہیں اترتی؟ تو یہ بار بار عرب کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا لو میں نے تمہارا اعتراض ختم کر دیا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہم پر کتاب اترے تو ہم یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لو میں نے تمہارا عذر ختم کر دیا۔ اللہ نے تم پر کتاب اتار دی ہے، اب تم یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت یافتہ بن کے دکھاؤ۔ اور پھر مسلمانوں نے بن کے دکھایا، اور مشرکین وہ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے اور وہ جھوٹے ہی رہے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، پس تحقیق آ چکی تمہارے پاس روشن نشانی تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت بھی اور رحمت بھی۔ اب تمہارے پاس، تم کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کتاب اتری تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، ہمارے پاس کتاب کیوں نہیں اتر رہی، پچھلی قوموں پر کتاب اتری۔ اللہ فرماتے ہیں لو تمہارے پاس اب روشن نشانی بھی آ گئی ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہدایت بھی آ گئی ہے اور رحمت بھی آ گئی ہے۔ یعنی کیا چیز؟ قرآن۔ یعنی قرآن بینہ بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اپنی سنت سمیت، اپنی تشریح سمیت۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، بس کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو اب جھٹلا دے اللہ کی آیتوں کو اور انکار کرے اس سے۔ تم تو پہلے اللہ کی کتاب مانگتے تھے، تم کہتے تھے ہم پر کیوں نہیں اتر رہی، اگر ہم پر اترے گی تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ لو اب اللہ کی کتاب آ گئی ہے جو روشن نشانی بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، بڑی صفات ہیں اس کی۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اب اللہ کی آیتوں کا انکار کرے اور اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے۔ سنجزی الذین یصدفون، صدف کا مطلب انکار کرنا۔ سنجزی الذین، ان قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو، یصدفون عن آیاتنا، جو انکار کرتے ہیں ہماری آیتوں سے، سوء العذاب، برے عذاب کا، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے جو وہ انکار کرتے تھے ہماری آیات سے، انکار کرتے تھے یا روکتے تھے۔ تو اللہ کی آیات واضح ہونے کے بعد اس کا انکار، اس سے خود انکار کرنا، خود تکذیب کرنا اور لوگوں کو اس سے روکنا، اس سے بڑا جرم، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو یہ جرم کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اور پھر دوسروں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہم بدترین سزا دیں گے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر یہ کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، او یاتی ربک، یا آ جائے ان کے پاس رب، او یاتی بعض آیات ربک، یا آ جائے ان کے پاس آپ کے رب کی بعض نشانیاں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم پہلے کہتے تھے کہ ہم پر کتاب کیوں نہیں اترتی، ہم تو کتابوں سے غافل ہیں، یہود و نصارہ پر اترتی تھی، اگر ہم پر اترتی ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ لو اب تم پر کتاب آ گئی ہے، اب اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اس سے انکار کرے، اس کو جھٹلائے، اس سے روکے۔ پھر اللہ مزید ان کو ابھار رہے ہیں مشرکین کو کہ تمہیں کس بات کا انتظار ہے، قرآن پر کیوں نہیں ایمان لاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی کیوں تسلیم نہیں کرتے، تمہیں کس کا انتظار ہے؟ تو نہیں تمہیں انتظار مگر اس بات کا کہ فرشتے آ جائیں تمہارے اوپر، یعنی ملک الموت، موت کا فرشتہ اپنے آوان و انصار کے ساتھ تمہاری روح قبض کرنے آ جائے، تم اس کا انتظار کر رہے ہو؟ یار تمہارا رب ہی آ جائے، اللہ تعالیٰ کب آئیں گے؟ اللہ کب آئیں گے؟ قیامت کے دن، قیامت کے دن۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، آپ کا رب بھی آ جائے گا اور فرشتے بھی آ جائیں گے صفوں میں۔ تو یا تم اللہ کے آنے کا انتظار کر رہے ہو، یعنی قیامت کا انتظار کر رہے ہو، او یاتی بعض آیات ربک، یا آ جائیں تمہارے رب کی بعض آیات، دجال کا آنا اور جو اس قسم کی قیامت کی بڑی بڑی نشانی ہے۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آپ کے رب کی بعض آیات آئیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اس نے نہ کمایا ہو اپنے ایمان میں کوئی خیر کی بات۔
جس دن قیامت آ گئی، جس دن موت آ گئی، جس دن اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں آ گئیں قیامت کی، مثلا سورج مغرب سے نکل گیا، تو اس وقت کوئی ایمان لائے گا ان نشانیوں کو دیکھ کر یا موت کو دیکھ کر، کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. یا کوئی مومن ہو، اس نے نیکی کوئی نہ کی ہو، اس وقت نیکی کرنا شروع کر دے تو اس کو ایمان کے ساتھ موت کو دیکھ کر نیکی فائدہ نہیں دے گی. قل انتظروا، کہہ دیجیے انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرتے ہیں. تم نہیں ایمان لاتے تو ٹھیک ہے، انتظار کرو اللہ کے حکم کا، اللہ کے عذاب کا. چلیں اتنا ہی کافی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.